تشریف لے آئیں، آپ سیاست کریں، آپ الیکشن لڑیں، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں آپ سیاست کر کے الیکشن لڑ کے اپنی صلاحیت کو منوائیں۔ بھائیو، دنیا میں ہر ایک کو دعوت دی جا رہی ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ آپ کی جماعت اعلان کرتی ہے ہم قومی دھارے میں آتے ہیں، ہم سیاست کرتے ہیں، ہم الیکشن لڑتے ہیں۔ سب کے لیے راستے موجود ہیں، سب کے لیے راستے موجود ہیں، آخر وجہ کیا ہے کہ آپ کے لیے کوئی راستہ دنیا دینے پر تیار نہیں ہے۔ اگر کسی بھائی کو، بزرگ کو، کسی عالم کو، مفکر کو، خطیب کو، کسی تاجر کو، وکیل کو، کسی استاد کو، طالب علم کو اتنی موٹی حقیقت کی بھی سمجھ نہ آئے تو ہم اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں۔ دنیا کو دعوت ہے، آؤ جناب، یہ علیحدگی کی، یہ شدت پسندی، یہ مار دھاڑ، یہ ساری دہشت گردی کے انداز چھوڑ کے قومی دھارے میں آؤ، سیاست کرو، الیکشن لڑو، سب کو دعوت ہے۔ ہمیں کوئی دعوت نہیں ہے، ہم خود فیصلہ کر کے آنا چاہیں، دنیا ہمیں اجازت دینے پر تیار نہیں ہے۔ بس اس سے سمجھ لو بھائیو، فرق کو محسوس کرو، فرق کو، اور ہم اعلان کرتے ہیں ہم تھوڑے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ یہ فتح شکست کے فیصلے یہ دنیا میں کسی کے اختیار میں نہیں ہوا کرتے۔ آنے والے وقت میں فتح کس کا مقدر ہے، شکست کس کے نصیبے میں ہے، اس کے فیصلے عرش عظیم پہ ہوا کرتے ہیں۔ ہمیں اس چیز سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے، ہم نے قومی سیاست کرنی ہے، پاکستانیت کی سیاست کرنی ہے، نظریہ پاکستان کی سیاست کرنی ہے۔ میرے بھائی قاری محمد یعقوب شیخ صاحب نے آپ کے سامنے جو تفصیل بیان کی ہے، وہ 12,000 لوگ بنتے ہیں یا 16,000 عہدیدار بنتے ہیں، بھائیو کچھ مشکل نہیں ہے، صرف ایک دو فیصلے کرنے کی ضرورت ہے، ایک دو، اور یہ میں اپنی جماعت سے مخاطب ہوں، ایک دو چیزیں طے کر لو، انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو لوگ دیتا چلا جائے گا۔ مشکل حالات میں اللہ تبارک تعالیٰ زیادہ مخلص ساتھی دیتا ہے۔ پابندیوں کے دور میں، خوف اور خطرات کے دور میں، جب ساری دنیا کا بادل وہ ڈرا اور دھمکا رہا ہو، ان مشکل حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ مضبوط، زیادہ مستحکم، مضبوط ایمان اور عقیدہ رکھنے والے لوگ عطا فرماتا ہے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے دین کو ذرا بہتر کریں، اپنی سوچوں کو وسیع کریں، اور اپنے انداز فکر کو تھوڑا سا تبدیل کریں۔ میرے محترم بھائیوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آج کی اس تربیتی تنظیمی ورکر کنونشن اور نشست کے بعد ہم نے پورے ضلع بہاڑی میں تنظیم سازی کے عمل کو بڑھانا ہے۔ دو چیزوں کو اپنے سامنے رکھو، ہم نے ہر اس شخص کو ملی مسلم لیگ میں ساتھ لے کر چلنا ہے جس کے چہرے پر داڑھی موجود ہے یا اس کے چہرے پر داڑھی موجود نہیں ہے۔ دونوں ملی مسلم لیگ میں دونوں برابر ہیں۔ ہم نے داڑھی والوں کو بھی لے کے چلنا ہے، ہم نے داڑھی کے بغیر جتنے لوگ ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے، ہم نے ان لوگوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے جو سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، ان لوگوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے جو ناک سے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں۔ بہت بڑا مارکا ہے، بہت بڑی جنگ ہے، بہت بڑا چیلنج ہے۔ آپ ایک پارٹی بن کے، آپ ایک فرقے کی قیادت کر کے، آپ ایک مسلک کی نمائندگی کر
اس جنگ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس جنگ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ آپ نے محافظ پاکستان بننا ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہو آپ نے محافظ نظریہ پاکستان بننا ہے، اس کے لیے بھائیو جتنے پاکستان میں بسنے والے ہیں وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں تو آپ کے کلمے کے بھائی ہیں، وہ کلمے کے انکاری ہیں، آپ کے انسانیت کے بھائی ہیں، آپ کے پاکستانیت کے بھائی ہیں۔ ہم نے اقلیتوں کو بھی ساتھ چلانا ہے، ہم نے سارے مسلکوں کو بھی ساتھ چلانا ہے، ہم نے سارے صوبوں کو ساتھ چلانا ہے، ہم نے ہر گھر کے اندر انشاءاللہ نظریہ پاکستان کا کارکن کھڑا کرنا انشاءاللہ۔ یہ معرکہ جیتنا ہے تو آخری میرے جملے پہ غور کرو، ہر گھر میں ہم نے نظریہ پاکستان کا کارکن کھڑا کرنا ہے، ہر گھر میں، ہر گھر میں ہم نے پاکستان کے دشمنوں کے مقابلے میں ہر گھر کو نظریہ پاکستان کی بنیاد پہ، اتحاد امت کی بنیاد پہ، خدمت انسانیت کی بنیاد پہ، کشمیریوں کے جدوجہد آزادی کی بنیاد پہ ہم نے ہر گھر کو انشاءاللہ پاکستان کے تحفظ اور دفاع اور استحکام کا مورچہ بنانا ہے انشاءاللہ۔ ہم نے ہر گھر تک اپنا پیغام پہنچانا ہے، ہر گھر تک، ہر طبقے تک پیغام پہنچانا ہے۔ یہ 12 شعبے جو محترم قاری صاحب نے بیان کیے، آپ ان پہ غور کریں۔ اساتذہ کتنا بڑا طبقہ ہے، سقوط ڈھاکہ کے اسباب دیکھو، سب سے زیادہ مس یوز جو طبقہ ہوا تھا مشرقی پاکستان میں وہ اساتذہ کا طبقہ تھا۔ اساتذہ سب سے زیادہ مس یوز ہوئے اور اس کے نتیجے میں ہمیں ڈھاکہ پھال کا سانحہ برداشت کرنا پڑا، پاکستان دو ٹکڑے ہو گیا۔ اساتذہ کو ہم نے اپنے ساتھ جوڑنا ہے، ان کی نظریاتی سیاسی تربیت کرنی ہے۔ کسان کتنا بڑا طبقہ ہے بھائیو، میں اپنے بھائی شفیق کو بھی، اپنے مسئولین کو بھی، ملی مسلم لیگ کے ورکرز کو بھی میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ سب سے زیادہ محنت، توجہ، محبت اور شفقت بہاڑی کے نوجوانوں کو دیں۔ نوجوان جس گلی میں نکل جاؤ، جس چوراہے کی طرف دیکھو، جس بازار کی طرف جاؤ، کسی کالج کے باہر کھڑے ہو، کسی یونیورسٹی کے کیمپس کے باہر کھڑے ہو، کسی کھیل کے میدان میں نظر اٹھا کے دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان کو 8 لاکھ باقاعدہ فوج جو اس وقت جنرل باجوہ کی قیادت میں ہے یہ عطا فرمائی ہے، اور 8 کروڑ نوجوانوں کی فوج بھی عطا فرمائی ہے۔ دنیا کے کسی ملک کے پاس اس طرح کا دبنگ، گبرو، طاقتور، پاکیزہ افکار رکھنے والا اور جسمانی اور روحانی قوت اور نظریات رکھنے والا اللہ گواہ ہے، کسی ملک کے پاس، کسی مذہب کے پاس یہ صلاحیت اور یہ نعمت موجود نہیں ہے۔ ہم نے نوجوانوں پر بہت محنت کرنا ہے، ان کو اپنے ساتھ ملی مسلم لیگ میں اپنے ساتھ متحرک کرنا ہے، اور تحفظ پاکستان، دفاع پاکستان، نظریہ پاکستان، استحکام پاکستان، تکمیل پاکستان، بقائے پاکستان۔ ساتھیو، یہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، یہ پاکستان نہیں تو ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ جاؤ عراقیوں سے جا کے پوچھو، یمن کے لوگوں سے پوچھو، لیبیا والوں سے پوچھو، شامیوں سے جا کے پوچھو، ان کی عزتوں کا، حرمتوں کا، جانوں کا، جوانیوں کا کس انداز میں تلف ہوا ہے۔ آؤ ہم پاکستان کو بچانے والے بن جائیں،
اس کا دفاع تحفظ کرنے والے بن جائیں۔ اس کے لیے ہم ملی مسلم لیگ کو میدان میں لے کے آئے ہیں۔ یہ 18 کے الیکشن کا مارکا نہیں تھا، ایک لمبی جنگ ہے۔ یہ تو بھی پہلا مارکا تھا، ابھی سیمی فائنل ہونا ہے، ابھی آپ نے فائنل لڑنا ہے، اور دنیا آپ کو فائنل مارکے کے لوگ سمجھتی ہے۔ اگر آپ اپنے ساتھ سارے پاکستان کو کھڑا کرنے میں کامیاب ہو گئے، اللہ گواہ ہے نہ دنیا کے ایٹم کام آئیں گے، نہ ان کے بین البریاسمی میزائل کام آئیں گے، نہ ان کی IMF کام آئے گی، نہ ان کے ورلڈ بینک کام آئیں گے، نہ ان کی UN کام آئے گی۔ ان کے کوئی ادارے، ان کی کوئی تشریف کاریاں، ان کی کوئی سازشیں انشاءاللہ کام نہیں آئیں گی۔ شرط یہ ہے کہ ملی مسلم لیگ کے ساتھیوں، سارے پاکستان کو، پاکستان کے سارے عوام کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ اپنے ساتھ کھڑا کر لو، اور جو نقشہ، جو خاکہ، جو تنظیمی ڈھانچہ قاری صاحب، قاری محمد یعقوب شیخ صاحب نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ شعبہ جات بناؤ، عمومی نظم بناؤ، ضلع کی سطح پہ، تحصیل کی سطح پہ، اور PP کی سطح پہ، یونین کونسل کی سطح پہ ہزاروں لوگوں کو اپنے ساتھ شریک کرو، سب کو ساتھ لے کے چلو، آگے بڑھو اور کھڑے ہو جاؤ۔ ابھی تو مارکوں کا آغاز ہے، ابھی تو ابتدا ہوئی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، بہت بڑے امتحان ابھی باقی ہیں، بہت بڑے چیلنج ابھی باقی ہیں۔ ہم نے صرف پاکستان کا تحفظ نہیں کرنا، یہ پاکستان ہندوستان کے 30 کروڑ مسلمانوں کی جان، مال، عزت، وقار، مسجد، چادر، چار دیواری اور چاندنی کا بھی جناب یہ پاکستان ضامن ہے۔ یہ پاکستان لا الہ الا اللہ کا، حرمین شریفین کے تحفظ کا ضامن ہے۔ یہ پاکستان قبلہ اول کی آزادی کا ضامن ہے۔ یہ پاکستان جہاں سے سورج نکلتا ہے اور جہاں جا کے غروب ہوتا ہے، جہاں جہاں لوگ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے موجود ہیں، یہ پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ وجود میں آنے والا یہ پاکستان ان سب کے جان، مال، عزت اور وقار کا ضامن پاکستان ہے۔ ہمیں اس کی قدر کو سمجھنا چاہیے، اس کے سٹیٹس کو سمجھنا چاہیے، اس کی حیثیت کو سمجھنا چاہیے، اور چھوٹے چھوٹے دائروں سے نکل کے اپنی سوچ کو، اپنے ذہن کو آفاقی اور عالمگیر بنا کے ہمیں پاکستان کو متحد کرنا چاہیے، منظم کرنا چاہیے۔ اس کے لیے امیر محترم نے ملی مسلم لیگ نام تجویز کیا ہے۔ ساری ملت کو اس کے ساتھ کھڑا کر دو، اور مسلمانوں کے سب طبقات کو کھڑا کر دو، اور ایک زبردست اتحاد کی فضا میرے محترم بھائیوں، گلیوں سے لے کے، بستیوں سے لے کے، آبادیوں سے لے کے، صوبوں تک، اور صوبوں سے لے کے وفاق تک آپ ایک زبردست قوت کی شکل آپ بنا دو۔ مدد اللہ کی آئے گی، کامیابیاں انشاءاللہ مقدر بنے گی، اور انشاءاللہ فتح پاکستان کی ہوگی۔ پاکستان کی فتح کشمیر کی آزادی کا باعث، پاکستان کی فتح ہندوستان میں ہندوستان کی فتح کا باعث، پاکستان میں آپ کی فتح انشاءاللہ امت مسلمہ کی عزت اور سرخروئی کا باعث۔ اللہ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔